مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا انگنت احسان ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا فرمایا۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ہو یا قربانی کا محبوب عمل ہو یا حج والوں کے رمی جمرات ہو یا حجاج کا مجمع اور طواف ہو، یہ ساری کی ساری خاندان ابراہیمی کی ادائیں ہیں، خاندان ابراہیمی کی وفائیں ہیں، خاندان ابراہیمی کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ابو الانبیاء جد الانبیاء، امام الموحدین موحد اعظم ابو الزیفان خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے چند امتحانات لیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، ان کو امتحانات کے اندر کامیاب پایا۔ جتنا ایمان بڑھا اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ایسے امتحانات لیے گئے کہ اگر وہ ہم سوچ بھی لیں تو دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تو بڑے ہیں، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے اندر پیدا ہوئے جہاں ابا بت فروش تھا، بت گھر تھا، بت پرست تھا، نمرود کا وزیر مذہبی امور تھا۔ اتنا سارے کام خود آزر آپ کا ابا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم باپ کی پرواہ نہیں کرنی، اماں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے ابے کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا ان خداؤں کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو نہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیابی دی۔ ساری کی ساری قوم بت پرست ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ساری قوم کو اللہ کی توحید کا نعرہ سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو اللہ کی توحید کا نعرہ مستانہ بلند کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ جس کو نمرود اور نمروز کہتے ہیں، جس کو دنیا کے اکثر حصے پہ بادشاہت حاصل ہے اور جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرواتا تھا اور اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ اور نمرود کے دربار میں خود بادشاہ وقت کو توحید کا نعرہ مستانہ بلند کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ مستانہ بلند کر کے دکھایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود بنائی گئی، آتش نمرود کو بھڑکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جان پیش کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو آگ کے اوپر پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا ابراہیم آپ خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران، میں نے جان کو آگ پر پیش کیا، وولدی للقربان، بچوں کے گلے پہ چھری کو رکھ دیا، ومالی للضیفان، مال کو مہمانوں کے اوپر قربان کر دیا، وقلبی للرحمن، دل کو اللہ کی تعریف کے لیے خالی کر دیا۔ فرمایا تب جا کے اللہ نے خلیل اپنا مجھے بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس پیارے سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو پیار کے اندر سب کچھ دے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے جو کچھ مانگا ابراہیم نے عطا فرما دیا۔ ابراہیم نے جان پیش کی۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب وطن چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن قربان کر دیا۔ آپ مصر پہنچ گئے، فلسطین پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، 86 سال کی عمر ہو گئی، بڑھیپے کو آ گئے، ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب فرمایا۔ اماں کا نام ہاجرہ ہے، اسماعیل کا معنی سماعیل۔ اللہ نے پکار ابراہیم علیہ السلام کی سن لی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جب ہوا، توجہ حضرت ہاجرہ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت سارہ کو برا لگا۔ حضرت سارہ کی حضرت ہاجرہ باندھی تھی، لیکن جب بیٹا ہو گیا اور توجہ ابراہیم علیہ السلام کی مرکوز ہونے لگی تو باتوں میں بھی تبدیلی آ گئی، اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آ گئی۔ حضرت سارہ نے کہا کل تک غلام تھی اور آج کیا ہے کہ اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ اللہ کو حضرت سارہ کا دل دکھنا بھی پسند نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ کو اٹھاؤ، جا کر وادی غیر ذی زرع جہاں میرا حکم ہو چھوڑ کر آؤ۔ یہ بھی اور امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بیٹا قربان کیا اور اٹھایا، اونٹنی پہ بٹھایا، لے گئے جہاں پر آج بیت اللہ شریف ہے۔ یہاں ایک ریت کا ٹیلہ تھا، بیوی کو یہاں چھوڑ دیا، بیٹے کو یہاں چھوڑ دیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ بیوی پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے ابراہیم اتنے سنگ دل تو نہ تھے، ابراہیم اتنا بے وفا تو نہ تھے، کیا ہوا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے ہمیں ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں انسان کی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ بولنا نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے پوچھا اللہ امرکا، ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک ہلائی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا حسبی اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے میں بھی ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی اماں ہوں، جس رب نے آپ کی آگ کے اندر حفاظت کی تھی وہ اللہ میرا وادی غیر ذی زرع میں میری بھی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اب آ گئے فلسطین میں، بیٹا اور بیوی رہ گئے بیت اللہ شریف کے پاس۔ وہاں پر بیت اللہ نہیں، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، لق و دق صحرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال کے بعد آتے ہیں اور بیٹے کی صورت دے کے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ گزرتے ہوئے وقت دیر نہ لگی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 99 سال، ایک کم 100 سال۔ اللہ نے دوسرا بیٹا نصیب فرمایا جس کا نام حضرت اسحاق ہے۔ یہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا، فرمایا ابراہیم اسحاق آ گیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنی ہے۔ اور یہ خواب میں اللہ نے دکھایا۔ اللہ چاہتا جبریل کو بھیج دیتا، لیکن جبریل آ کر بتاتا تو امتحان کا وہ درجہ نہ ہوتا جو خواب کے اندر ابراہیم نے دیکھا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام 7 کے دن سوئے، آج کی رات تھی،
دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ چھوڑی ہے، سوچا کہ شاید کوئی اور اللہ کا حکم آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ، یہ شک کا دن ہے۔ پھر 8 کا دن تھا، 9 کو رات تھی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ چھوڑی ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، یوم عرفہ، یہ پہچان کا دن ہو گیا۔ پھر آپ 9 کو سوئے، 10 کی رات تھی، دیکھا گلے پہ چھری رکھ دی ہے، کہا آج تو ذبح کر کے چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں یوم النحر، یوم الاضحیٰ، یہ قربانی کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جناب ہجرت فرمائی، سیدھا آگے بیت اللہ شریف کے پاس، بیت اللہ نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، سیدہ ہاجرہ ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ بیٹے کی عمر 13 سال کی ہو گئی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر حضرت ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کرو۔ تیار کرا کے اپنے ساتھ لے کے مینار کی طرف چل پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھ لیا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ بیٹے کو اب بیٹے سے باپ مشورے نہیں لیا کرتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا تھا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام مشورہ نہ دیتے، ابراہیم علیہ السلام ذبح نہ کرتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کی تربیت دیکھ رہے تھے کہ میری بیوی نے میرے بیٹے کی تربیت کیسے فرمائی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو آپ نے فوراً فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا کر دیجئے۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ اماں ہاجرہ نے تربیت ہی ایسی کی تھی، 13 سال تک جب ابے کو نہیں دیکھا ہوگا پوچھتے ہوں گے اماں ہمارا ابا کہاں ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے، ہمیں یہاں جنگلوں کے اندر کیوں چھوڑ دیا۔ اماں ہاجرہ بتاتی ہوگی بیٹا تیرا ابا امام الانبیاء، ابو الانبیاء، امام الموحدین ہے، موحد اعظم ہے، جد الانبیاء ہے، اس کو جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر ابراہیم نے خواب دیکھا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا۔ فرمایا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان نے دیکھا کہ اگر ابراہیم نے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لی تو اللہ وہ انعام دے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آیا شیطان جمرہ عقبہ کے اندر بھینسا بن کر بیٹھ گیا، کہا ابراہیم سب کچھ برداشت لیکن تجھے یہ نہیں کرنے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کے مارے، وہ بھینسا وہاں سے ختم ہو گیا۔ پھر جناب عقبہ وسطیٰ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے، وہاں سے جناب پھر شیطان اڑا، پھر تیسرے جمرہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے، وہاں سے شیطان ہٹ گیا۔ یوں آپ کی یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، فرمایا ابراہیم تیرا کنکر مارنا شیطان کو مجھے اتنا پسند ہے، قیامت کی صبح تک اس وقت تک کسی حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک تیری اس ادا کو آ کر زندہ نہیں کر لے گا۔ شیطان روحی کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، پوچھا ہاجرہ تیرا بیٹا کہاں؟ کہا ابا لے کر گیا ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے کہاں لے کر گیا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ اس کو ذبح کرے گا؟ کہا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے خدا کی قسم میرا ایک بیٹا ہے، 100 بیٹے ہوتے تب بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بچے کی شکل میں آیا، کہا اسماعیل تجھے پتہ ہے ابا تجھے کہاں لے کر جا رہا؟ کہا مجھے پتہ ہے لیکن مجھے ابے نے بتایا نہیں ہے۔ کہا تیرا ابا تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا بیٹے کو ذبح کون کرتا ہے؟ کہا اس کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے اس جسم کے اندر ایک جان ہے، اللہ کی قسم ہے 100 جانیں ہوتی تب بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو شیطان جو ہے وہ آیا اور بھینسے کی شکل میں، اللہ نے اس کے اندر بھی آپ کا سر خروئی نصیب فرمائی۔ جب آپ پہنچے وہاں منہر کے اندر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، آپ نے چھری کو تیز کیا، چھری اتنا تیز ہے پتھر کاٹ رہی ہے۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے، کہا ابا جان اللہ کا حکم پورا کیجئے لیکن 2-3 باتیں ہیں اگر آپ پوری کر لیں گے آپ کی مہربانی ہوگی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان
13 سال تک آپ نہیں تھے مکہ میں، میرے اماں مجھے چھاتی سے لے کر لگائے رکھی ہے، میرے اماں کو اچانک صدمہ پہنچے گا، شاید برداشت نہ ہو، ابا جان میری قمیض اتار لیجئے، میری اماں کو جا کر دے دینا، جب وہ اسماعیل کو یاد کرے گی، اس قمیض کو آنکھوں پہ لگائے گی تو میری تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ یاد کم ہو جائے گی۔ فرمایا ابا جان جب مجھے آپ ذبح کرنے لگے میرے ہاتھ باندھ دینا، میرے پاؤں باندھ دینا، کہیں میں تڑپوں اور پھڑکوں، میرا آپ کو پاؤں نہ لگ جائے، میرا ہاتھ نہ لگ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، ابا جان مجھے اور جو ہے میرا چہرہ نیچے کر دینا، کہیں آپ چھری رکھیں، سامنے اسماعیل کی چہرے پہ صورت پہ نظر پڑے، آپ کی چھری رک نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ ایسا بردبار، اللہ ایسا صابر بیٹا نصیب فرمایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، جب آپ نے چھری کو رکھ دیا، باپ چاہتا ہے ذبح کر دوں، بیٹا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، چھری اتنا تیز ہے چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم نے غصے سے کہا تو نے اتنا تیز کیا چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے جواب دیا نہانی جلیل امرنی خلیل، مجھے خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل، بتا بات میں جلیل کی مانوں یا بات میں خلیل کی مانوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل مقصد اس سے امتحان لینا تھا، بیٹا ذبح کروانا نہیں تھا، جلدی جاؤ یہ میڈھا لے کر جاؤ، اسماعیل کی گردن کا ایک بار نہ کٹنے پائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے آئے، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 رسولوں کے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے رہتی دنیا تک 23 نمازوں کے اندر ان کو جاری اور ساری فرما دیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، میڈا ذبح تھا، بیٹا ساتھ کھڑا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين۔ سارے امتحانوں سے بڑا امتحان یہی تھا، ابراہیم اس امتحان کے اندر بھی تو کامیابی پا گیا، سرخرو ہو گیا۔ ابراہیم تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، تیری قربانی کے عمل کو قیامت کی صبح تک جاری ساری فرما دوں گا۔ فرق اتنا ہوگا تو نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، امت آئے گی وہ چلائے گی چھری میڈھے کے، بکرے کے، اونٹ پہ، گائے کے گلے کے اوپر چھری رکھنا تمہارا کام ہے، بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرما دینا رب العلا کا کام ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا گھر بیت اللہ بنا، باپ مستری بنا، بیٹا مزدور بنا، بیت اللہ شریف بن گیا۔ جب کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے 2 صورت میں اسے انعام دیا جاتا ہے۔ ایک انعام تو ہم خود دیتے ہیں، خوش ہو کر کے بیٹے نے اچھے نمبر سے پاس کیا۔ دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے بچے سے پوچھا جائے میرا بیٹا تو نے بڑے نمبر حاصل کیے، بڑی محنت کی، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے سارے امتحانوں میں جب کامیاب ہو گئے پھر آپ کو 2 انعام نصیب فرمائے۔ ایک انعام اللہ نے خود عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے امت کے لیے امام بنا دیا، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، ہاں اللہ تو اگر کہتا ہے تو میں تجھ سے مانگتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، آباد کرنے والا نصیب فرمایا، مکان بنایا، مکین نصیب فرما، اللہ مدرسہ بنایا، مدرس نصیب فرما، اللہ ادارہ بنایا، محتمم نصیب فرما، اللہ میں نے بیت اللہ بنایا، رسول اللہ نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیز بھی وہ مانگی جو اللہ کے خزانوں میں ایک تھی، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمایا۔ اسی وجہ سے پاک پیغمبر کہا کرتے تھے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، لوگوں اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں، میں دعائے خلیل بن کر آیا ہوں، عطا جلیل بن کر آیا ہوں۔ 2 ہی دعائیں مانگی ہیں ابراہیم، ایک میں زمزم والے کو مانگا، ایک میں کوثر والے کو مانگا۔ زمزم والا بھی عظیم، کوثر والا بھی عظیم، زمزم والا اسماعیل ذبیح اللہ، کوثر والا محمد الرسول اللہ۔
اللہ نے دونوں وہ خوش نصیب اللہ نے آپ کو شخصیت نصیب فرمائی کہ اگر زمزم پی لو دنیا کے اندر کامیاب، اگر کوثر نصیب ہو جائے آخرت کے اندر کامیاب۔ تو یہ ادا ابراہیمی ہے جو ہم قربانی کریں گے۔ قربانی جب عید نماز سے آپ فارغ ہوں، پہلا کام ہوتا ہے قربانی کرنے کا۔ عید نہیں ملنی، دوسرے کام نہیں کرنے، سب سے پہلے قربانی کریں۔ اللہ کو اس دن سب سے محبوب عمل احراق الدم، خون کا بہانا ہے۔ سب سے محبوب عمل اللہ کو آج کے دن۔ جانور کو حکم ہے پہلے گھاس کھلاؤ، پانی پلاؤ، خوب سیر کرو۔ بھوکے پیٹ مکے کے مشرک جانور ذبح کرتے تھے، مسلمان کی شان نہیں۔ نمبر 2، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرنا، یتیم کے سامنے بیٹے سے محبت نہ کرنا، اور بیوہ کے سامنے بیوی سے محبت کے بول نہ بولنا۔ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہیں یہ جملے۔ یہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر امتحانات آتے ہیں۔ جانور کے سامنے جانور کی چھری تیز نہ ہو۔ جانور کو جب لٹایا جائے سختی نہ کی جائے، ایک پاؤں کھلا رکھا جائے، بیت اللہ شریف کی طرف لٹایا جائے، اور جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کا منہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور خود ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ خود نہیں جانتے تو مسلمان ہو، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ ذبح کے مسائل جانتا ہو، ساری باتوں کا ٹائم نہیں ہے، اچھا بندہ ہو، اور پھر جس کی قربانی ہے وہ سامنے کھڑا ہو جائے، اور قربانی ہے اس کا ابا بیٹا بھائی ذبح کر رہا ہے تو سامنے کھڑی ہو جائے۔ اگر غیر محرم ہے تو سامنے کھڑی ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ جب ذبح کیا جائے اس سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ 4 رگوں کا کاٹنا لازم ہے، 2 خون کی، 1 سانس کی، 1 گھاس کی۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں جانور حلال ہے۔ بے جا پھر مڑکا چھڑنے لگے اسے، یہ مکروہ ہے، یہ نیچے چھری ڈالنا۔ جب مڑکا چھڑواؤ گے اچانک خون بند ہو جائے گا اور وہ گوشت کے اندر رہ جائے گا، اور وہ گوشت جلدی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو مڑکا چھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بس 4 رگیں کٹ جائیں جانور حلال ہے۔ اس کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس کا چمڑا نہ اتارو۔ اس کے بعد گوشت بنایا جائے، جہاں پر 7 بندے شریک ہیں اس گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے۔ اندازہ کرنا سود کے گناہ میں آ جاتا ہے۔ اگر خود آپ کا اکیلا جانور ہے اندازہ سے 3 حصے کر لیں۔ 3 حصے جب آپ کریں گے، ایک اپنا، ایک دوست احباب رشتہ داروں کا، ایک غرباء کا۔ یہ ہیں موٹے موٹے مسائل۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہر جانور کی حرام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ ایک بہنے والا خون جب ہم ذبح کرتے ہیں وہ خون بھی حرام ہے۔ نمبر 2 پتا، نمبر 3 مثانہ پیشاب کی تھیلی، نمبر 4 مذکر کی پیشاب کا، نمبر 5 مؤنث کی پیشاب کا، نمبر 7 نور فوتے جس کو ہم شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں توے پہ ٹک ٹک کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح حدود ہے جو خون کے لوتھڑے بنے ہوتے ہیں، گلٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ اوجری بھی حلال ہے، انتڑیاں بھی حلال ہیں۔ پائے کے اوپر جو آپ کا چمڑا ہے اس کو جلا دیا جائے تو یہ بھی حلال ہے، بغیر چمڑا اتارے آپ کھا سکتے ہیں۔ پائے یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، یہ گوشت اللہ کا ہے، اپنی چیز بیچ سکتے ہو، اللہ کی چیز نہیں بیچ سکتے۔ یہی وجہ ہے نہ قربانی کا گوشت بکتا ہے نہ اس کے پاوے بکتے ہیں۔ بولی لینا چاہیے 400 دا 500 دا 1000 دا، بولی لگانا جائز نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہاں بھی حکم ہے کہ اس کو جلاؤ، 7 حصہ کرو، ایک ایک کو اپنا حصہ دے دو، پھر جس کی مرضی آئی جس کو دے دو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 2 منٹ ہیں عید کا طریقہ سمجھ لیں۔ جو ہم عید پڑھیں گے اس کا نام عید الاضحیٰ ہے، اور یہ عید کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، اور آپ نے کہنا ہے 7-6 زائد تکبیروں کے، 7-6 زائد تکبیروں کے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے گا، آپ نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر ہم بھی سبحانک اللہم و بحمدک، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ جنازے میں اور عید میں یہ فرق ہے کہ جنازے میں ہاتھ بندھے رہتے ہیں اور عید میں ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں تک۔ یہ بات یاد کریں گے تو ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر امام کا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑنے نہیں، باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورۃ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد
3 مرتبہ تکبیر آپ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑیں گے، جب چوتھی مرتبہ تکبیر کہوں تو ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اس کے بعد سلام ہے، اس کے بعد 2 خطبے ہیں جو کہ واجب ہیں، ان کو سننا۔ خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور ہم سارے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، مجمع زیادہ ہو تو اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔